اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج فروری 1969 کی 23 تاریخ ہے۔ پچھلے اتوار موسم کی خرابی کی وجہ سے درس میں ناگا رہا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت 164 سے آغاز کلام ہوتا ہے۔ سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ساری کائنات میں اقتدار اور اختیار صرف ایک خدا کا ہے، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دین کی بنیادی حقیقت ہے، اقتدار صرف ایک ذات کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ ٹروتھ ہے، بسیط حقیقت، مجرد حقیقت، غیر مرئی، جو دیکھی نہیں جا سکتی، محسوس نہیں کی جا سکتی۔ تو اس قسم کے حقائق جو قرآن پیش کرتا ہے، ان کے لیے جو وہ دلائل پیش کرتا ہے وہ عالم محسوسات سے متعلق ہوتے ہیں۔ عجیب انداز ہے قرآن کا، ایک بسیط حقیقت کو، ایبسٹریکٹ کو سمجھانے کے لیے بہترین انداز ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اسے محسوس دلائل سے سامنے لایا جائے، اور یہ چیز کہ کائنات میں اقتدار ایک ہی ذات کا ہے، اس کے لیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ خارجی کائنات، جسے کہتے ہی دی ورلڈ آف کنکریٹ ہے، محسوس کائنات، اس محسوس کائنات کے نظم و نسق کو سامنے لاتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا مشاہدہ، تجربہ، مطالعہ تمہیں کس نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی۔ سائنس کے انتہائی انکشافات، انہوں نے جو بنیادی قانون یا قوانین اس کائنات کے متعلق منکشف کیے ہیں، ان میں سب سے بنیادی دو قانون ہیں: لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، سلسلہ علت و معلوم، کہ ہر واقعہ جو سامنے آتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اور ایک سبب جو ہے وہ ہمیشہ ایک قسم کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، ساری کائنات میں وحدت قانون ہے، ایک ہی قانون ہے جو ہر جگہ کار فرما ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ وحدت قانون سائنس کا انتہائی انکشاف ہے، اور قرآن اسی کو پیش کرتا ہے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بطور دلیل کہ کائنات میں صاحب اقتدار ایک ہی ذات ہے۔ بڑا اہم سوال سامنے آتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آخری آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تھا، اور اس کے بعد اگلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لآیات لقوم یعقلون، کہتا ہے ذرا غور تو کرو اس خارجی کائنات کے اندر، اور خارجی کائنات کے نظم و نسق کے ایک ایک گوشے کو وہ سامنے لے آیا ہے۔ اختلاف لیل و نہار، سمندر میں اتنے بوجھ کو لادی ہوئی کشتیاں جو بت کی طرح تیرتی چلی جاتی ہیں، بادلوں سے پانی کا برسنا، اس سے مردہ زمین کا حیات تازہ حاصل کر لینا، پھر ان کی وجہ سے اس میں تمام جانداروں کا پھیلاؤ، ہواؤں کے رخ، بادلوں کا تسخیر ہو جانا، مسخر ہو جانا، یہ تمام چیزیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے، ایک ثبوت ہے، ایک دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ الہکم الہ واحد، کہ یہاں ایک ہی صاحب اختیار و اقتدار ہے۔ لیکن یہ نشانی کن کے لیے ہے؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتی۔ یہ حقیقت اب آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور جسے میں برسوں سے دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اور مذہب اور دین میں جہاں اور امتیازی گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک بنیادی گوشہ یہ بھی ہے، مذہب میں انسانی زندگی کا منتہا ایک فرد کی نجات ہے، سیلویشن ہے، مکتی ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی مذہب کا مقصد نہیں۔ اس کا طریقہ خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ کا تعلق۔ مذہب کی دنیا میں انسان کو اس کائنات اور اس کے نظم و نسق سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کا واسطہ ہی مذہب سے نہیں ہے۔ یہی نہیں کہ اس کا واسطہ نہیں ہے، دو قدم آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات سے دور بھاگنا یہ ہے مذہب کی تلقین اور تعلیم۔ اس مادی کائنات کو قابل نفرت سمجھنا یہ ہے مذہب کی بنیاد۔ دنیا کے ہر مذہب کی یہی صورت ہے، قدر مشترک ہے مذہب کے اندر یہ، اس لیے کہ مذہب کی دنیا میں نجات سے مفہومی ہے روح کا اس مادے کی دلدل سے نکل جانا۔ تو جو مادہ اس قدر کثیف، غلیظ، کیچڑ نما ہو، جس میں پھنسی ہوئی ہے روح، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منتہا و مقصود ہے، اس مادی کائنات کو قابل نفرت نہیں سمجھا جائے گا تو اور کیا سمجھا جائے گا؟ لہذا اس کائنات کے متعلق انسان کا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے؟ مذہب کی دنیا کو اس سے واسطہ نہیں تھا۔ مذہب کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پریمیٹیو ایج کا انسان، ابتدائی دور کا انسان، اس کا تصور جو تھا اس کے لیے، وہ ہمارا سب سے قریبی ہمسایہ یہ بھارت، ان کے ہاں کا جو مذہب ہے اس میں اس کے زندہ شواہد ملتے ہیں۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں انسان نے اپنے آپ کو بڑا ہی نہتا، عاجز، بیچارہ، بے کس پایا۔ جہاں اسے رہنے کے لیے کہا گیا یا اس دنیا میں جب یہ آیا تو اپنے گرد و پیش اس نے ہر شے کو نامساعد پایا۔ بڑے بڑے سیلاب، آتش فشاں پہاڑ، جھکڑ، آندیاں، آسمان سے آگ کی گولے برستے تھے، زمین بھی ابھی اتنی تپی ہوئی تھی، بڑے بڑے پہاڑ، محیط، دریا، درندے بڑے بڑے، اور ان کے اندر نہتا انسان۔ انسان کو ان سب چیزوں کے مقابلے کے لیے تو عقل و فکر ہی ملی تھی، وہ ابھی ان ڈیولپڈ فارم کے اندر،
انسان نے ابھی اس سے کام لینا سیکھا ہی نہیں تھا، اتنے نامساعد حالات اس میں نہتا انسان گھرا ہوا، اب اسے دشمن سے محفوظ رہنے کا، ان بلاؤں سے حفاظت پانے کا ایک ہی طریقہ آتا تھا کہ ان کے سامنے گڑ گڑائے، ہاتھ جوڑے، منت کرے، خوشامد کرے، کچھ لالچ دے، جسے منت ماننا کہتے ہیں، نظر نیاز دینا کہتے ہیں، یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ بادل گرجا اور وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بجلی چمکی اور وہ سجدے میں گر گیا، محیط دریا سامنے آیا تو اسے ماتا کہہ کے پکارنے لگ گیا، سانپ پھنکارا تو اس نے دودھ ڈالا اس کے سامنے، شیر کو اس نے دیوتا بنایا، پہاڑوں کو اس نے دیوتا کہا، اگنی دیوی، اندر دیوتا، کچھ اور اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا۔ یعنی اس نے ساری کائنات کو مسجود، اپنے آپ کو ساجد سمجھا۔ انسان سجدہ کرنے والا باہر کی کائنات کے سامنے، یہ ہے اولی تصور جو مذہب کی دنیا سے انسان کو ملا خارجی کائنات کے متعلق۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، مذہب کی دنیا سے ہٹ کر فلسفے کی دنیا میں آتے ہیں، جو عقل و فکر کی دنیا کہی جاتی ہے۔ آج سے قریب 2500 سال پہلے یونان گہوارہ تھا عقل و فکر انسانی، لیکن اس گہوارے میں انسان اور کائنات کے تعلق کی صورت کیا تھی؟ فلاسفر کا ابو الآباء سوکریٹس یا سقراط کہلاتا ہے، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مطالعہ کے قابل، ورتھی آف اسٹڈی صرف انسان کی ذات ہے، باہر کی کائنات اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے فلسفے کی ساری توجہات کا مرکز انسان کا مطالعہ قرار دیا۔ یہ وہی فلسفہ ہے جس کا اثر ہمارے ہاں مشرق میں بھی بعد میں آیا۔ حکمائے یونان کے اس فلسفے کا اثر دنیا کی قوموں نے بڑی گہری حالت تک لیا تھا، ہمارے ہاں بھی وہ اثر دیر تک رہا، آج تک بھی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں کا وہ مشہور شاعر بیدل لکھتا ہے انسان سے مخاطب ہو کر کہ ستمست گر حوست کشد کہ بسیر سرو سمندرا توزے غنچہ کم ندمیدہ ہی درے دل کشا بچہ مندرا۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ تو اٹھ کے باہر جا کے باغ کی سیر کو چلا جائے، وہاں گل و بوٹے کو دیکھے، تیری ذات کے اندر خود ایک چمنزار ہے، دل کا دروازہ کھول، اس کی سیر کے لیے نکل اور دیکھ کے یہ باغ کتنا حسین ہے۔ باہر کے باغات میں نہیں، اندر کے باغ میں آئیے۔ غالب کے الفاظ میں کہ انسان بجائے خیش ہے ایک معاشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کی اپنی ذات قابل مطالعہ۔ سوکریٹس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، پلیٹو ہمارے سامنے آتا ہے، افلاطون جسے کہا جاتا ہے، اس نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ اس نے کہا کہ یہ باہر کی دنیا سب فریب خیال ہے، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان اپنے خیالات میں جو کچھ تصور میں لاتا ہے وہ باہر اس کو موجود نظر آتا ہے۔ اگر کوئی سوچنے والا دل موجود نہ ہو، باہر کی کائنات معدوم ہو جاتی ہے، یہ حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور یہی وجہ ہے جو اس نے کہا کہ یہ جو حواس کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے جسے پرسیپچول نالج کہتے ہیں، نالج تھرو پرسیپشن، سینسز، حواس کے ذریعے علم حاصل کرنا، اس نے کہا کہ یہ علم نہایت ناقابل اعتماد ہے، اس پہ بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اس کا فلسفہ ہے جو مشرق کی تمام اقوام کے اعصاب پر سوار چلا آ رہا ہے آج تک۔ میں نے مشرق اس وقت اس لیے کہا،
مغرب بھی صدیوں تک اسی فریب میں الجھا رہا، لیکن بالآخر انہوں نے اس جال کو توڑ دیا۔ یہ ایک الگ تاریخی بیان ہے، بیکن نے کس طرح سے اس کی ابتدا کی، کس طرح سے وہ قرآن سے متاثر ہوا، کیسے اس زمانے کے مسلمان سائنٹسٹ نے اس کی توجہ ادھر مبذول کرائی، لیکن بہرحال یورپ کچھ صدیوں پہلے اس جال کو توڑ چکا تھا۔ مشرق کے اعصاب پر ابھی تک یہی تصورات چھائے ہوئے ہیں، اور ان تصورات نے پھر ہندو فلسفے کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان کے ہاں ویدانت کا فلسفہ جو ہے وہ اس پرکرتی کو، یہ جو مادہ کی دنیا ہے، میٹیریل ورلڈ ہے، اس کو وہ مایا کہتے ہیں، فریب کہتے ہیں، سراب کہتے ہیں، اسے وہ ایشور کا خواب کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے آنکھ کھولی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ اسے وہ ایشور کی لیلا رچائی ہوئی کہتے ہیں، ایک ناٹک کا کھیل ہے ایشور کا رچایا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں پرماتما کا ایک نام نٹ راجن بھی ہے، نٹوں کا راجا، تھیٹر کے ایکٹروں کا سب سے بڑا راجا۔ تصور باہر کی کائنات کے متعلق یہ کہ ان ریالٹی یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ فی الواقعہ موجود نہیں ہے، تصور ہے، خواب ہے، ایک تھیٹر ہے، ایک ڈرامہ ہے، فی الواقعہ نہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے، نہ یہ اس قابل ہے کہ اس کا سیریسلی مطالعہ کیا جائے، اس میں دل لگایا جائے، اسے قابل توجہ سمجھا جائے۔ یہی وہ چیز جو میں نے کہا ہے کہ مشرق کے مفکرین کے دماغوں پر چھائی رہی۔ غالب کے الفاظ میں ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، حلقہ دام خیال، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے مقابلے میں میں نے عرض کیا ہے کہ یورپ نے جب سائنس کی دنیا کے ساتھ اس کا تعارف ہوا ہے تو اس نے یہ بتانا شروع کیا، ان کی سائنس نے، کہ یہ چیزیں فی الواقعہ موجود ہیں، ان کے یہ خواص ہیں، ان کی یہ کوالٹیز ہیں۔ تو وہاں مذہب اور سائنس میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ مارکہ مذہب اور سائنس تو آپ نے کتاب سنی ہوگی، وہ ڈریپر کی جو کتاب ہے کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، بڑی مارکے کی کتاب، یہ اس کا ترجمہ ہے جو ظفر علی خان مرحوم نے کیا تھا۔ ایک کتاب نہیں، یورپ کا وہ پورا دور ہے جو ایک مارکہ ہے، ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے مذہب اور سائنس میں۔ اور چونکہ مذہب پرست طبقے کا ابھی زور تھا، وہاں چرچ، کلیسا، مذہبی پیشوائیت بڑی صاحب اقتدار تھی، اس لیے وہاں اہل علم، اہل سائنس کیا، اس یونیورس کو، اس کائنات کو حقیقی کہنے والے، سمجھنے والے اس قدر مظالم ان کے اوپر ہوئے ہیں کہ آج ان کے تصور سے روح کانپ اٹھتی۔ اتنی سی بات کہنے سے کہ یہ زمین گول ہے، زمین گردش کرتی ہے، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیے گئے، کھالیں کھچوا دی گئی، زندہ ان کو جلا دیے گیا۔ کل تک ابھی یہ بات وہاں ہو رہی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مذاہب کی دنیا میں وہ تصور آ رہا تھا جن خطوں کو ہم عقل و دانش کا گہوارہ کہہ رہے ہیں، وہاں خارجی کائنات کے متعلق یہ فلسفہ تھا۔ آج یورپ جسے پائنیئر سمجھا جاتا ہے خارجی کائنات سے متعلق انکشافات میں، 2-3 صدیاں پہلے تک اس کی کیفیت یہ تھی کہ اتنی سی بات کہنے سے کہ زمین گردش کرتی ہے یا یہ گول ہے، کھال کھچوا دی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں آج سے 1400 سال پہلے کی ایک دنیا پہ نگاہ ڈالیے۔
اور خطہ لیجئے عرب کا جو اس دور میں بھی علم اور سائنس کے اعتبار سے سب سے پیچھے تھا. سائنس کا تو خیر نام ہی نہیں ابھی لینا چاہیے. فلسفے کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے اس زمانے کا یوں کہیے کہ تاریخ کار خطہ تھا. اس خطے کے اندر درمیان میں حجاز کا ایک علاقہ واقع ہے جہاں کوئی جانتا نہیں تھا کہ کائنات کہتے کسے ہیں. اس کے اندر ایک ان پڑھ شخص پیدا ہوتا ہے اور سنیے کہ وہ اس کائنات کے متعلق کیا کہتا ہے. اور یہی چیز جو تھی جو اس نے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اگر وہ یہ نہ بھی کہتا، اس دور کا انسان اپنی طرف سے یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا. سقراط نہ کہہ سکا، پلیٹو نہ کہہ سکا، مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر نہ کہہ سکے. کچھ 1400 سال پہلے کا عرب کے خطے کا ایک ان پڑھ شخص اپنی طرف سے کیا کہہ سکتا تھا؟ اس نے اپنی وہ کتاب جو اس نے پیش کی اور کہا کہ یہ دیکھیے یہ میرے علم کا منبع ہے، اس کے شروع میں ہی ایک تمثیلاً کہانی بیان کی انسان اور کائنات کے تعلق کی. انسان کے متعلق میں پھر کہوں، آپ کے سامنے آج بھی موجود ہیں دنیا کے یہ مذاہب، خاص طور پہ ہندو مذہب. آج بھی ان کے ہاں گنگا کو ماتا ہی کہا جاتا ہے. آج بھی ان کے ہاں اندر کو دیوتا ہی کہا جاتا ہے، بارش کو. اگنی یا آگ کو آج بھی وہ اپنے ہاں دیوی ہی مانتے ہیں. آج بھی وہ شام کی پرستش کرتے ہیں. آج بھی وہ وایو کو دیوی کہتے ہیں. اس وقت بھی ان کے مندروں کے اندر یہ تمام دیوی دیوتا بنے ہوئے ہیں جتنے مظاہر فطرت اور مظاہر کائنات ہیں. ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں. اس امی ان پڑھ نے 1400 سال پیشتر یہ کہا کہ آدم کی جب تخلیق ہوئی ہے تو کائنات کی ساری قوتوں نے اسے سجدہ کیا. اس 1400 سال پہلے کا ایک انپڑھ اور امی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہلی اپنی آواز میں ساجد کو مسجود اور مسجود کو ساجد بنا کے دے دیا. عزیزان ایمان، پوچھتے ہیں کہ صاحب اس قرآن کے متعلق کیا دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے؟ چھوڑ دیجئے بڑے بڑے مباحث جو ہیں ماں باب الطبیعیات کے اور میٹا فزیکل کے. میں کہتا ہوں یہ ورلڈ آف کنکریٹ آپ کی، یہ محسوس کائنات آپ کی جو ہے، اس کے متعلق پہلا اعلان جو سورہ بقرہ کے اندر آپ کو ملتا ہے، کیا یہ اس کی شہادت نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے عرب کے خطے کا ایک انپڑھ انسان یہ بات خود نہیں کہہ سکتا تھا کہ کائنات کی ہر قوت جسے اس نے ملائکہ سے تعبیر کیا ہے، اس نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، جھک گئی. یہ قوتیں کس بنا پہ جھک گئیں؟ یوں ہی نہیں، کہانی بتا دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس لیے کہ اس آدمی کے اندر اس کی صلاحیت دے دی گئی تھی کہ وہ کائنات کی تمام اشیاء کے متعلق علم حاصل کر سکتا ہے. علم اشیاء کائنات کیا چیز؟ کائنات کی ہر شے ایک لگے بندے قانون کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہے. اگر آپ کو اس قانون کا علم ہو جائے جس کے مطابق کوئی مشین چلتی ہے، وہ مشین آپ کے تابع فرمان ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج آسمان کی بجلیاں سمٹ کر انسانوں کے ہاتھوں میں کیسے آ گئی. پہلے تو جب ہم آسمان کہتے تھے تو ذہن میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج یہاں زمین کے اندر بیٹھے ہوئے ایک کمرے کے اندر چاند پہ جانے والے راکٹ کا کنٹرول یہاں بیٹھے ہوئے ہو رہا ہو. یہ کیا چیز ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا. کس نے علم حاصل کر لیا اس چیز کا کہ یہ ورکنگ فارمولا کیا ہے کائنات کے اندر. ایٹمی قوتیں کیا ہیں،
ریڈیائی توانائیاں کیا ہیں؟ اس طرح سے کوئی خارجی ذریعہ جسے ہم اس سے پیشتر محسوس ذریعہ کہتے تھے، اس کے بغیر لاکھوں میل دور فاصلے کے اوپر چاند کے قریب پہنچا ہوا راکٹ براہ راست اپنی آواز ہم تک پہنچا دیتا۔ یہ کیا چیز تھی؟ علم آدم الاسماء کلھا۔ پھر عرض کر دوں کہ کب کہا گیا؟ اس زمانے میں جب ابھی چاند کو بھی دیوتا مانا جاتا تھا، سورج کو بھی دیوتا مانا جاتا تھا، جب اس زمانے میں جب فلسفے کی دنیا میں کہا یہ جاتا تھا کہ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، کہ یہ وجود ہی اپنا نہیں رکھتی باہر، اس زمانے میں یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ قرآن یہ پیش کر رہا ہے۔ آئیے اس پہ بات دیکھیے کہ تعلق وہ انسان کا خارجی کائنات کا کیا بتاتا ہے اس انسان کو، یا یوں کہیے کہ وہ ایک اصول دیا تھا، اجمالاً بات کہی تھی کہ آدم مسجود قرار پا گیا ملائکہ کا، اب اس اجمال کی تفصیل سامنے آتی ہے، اس اصول کی جزیات محسوس شکل میں سامنے آتی ہیں۔ کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ شمس و قمر جو ہمیشہ مصروف گردش رہتے ہیں، اے انسانوں تمہارے لیے ہم نے ان کو مسخر کر دیا۔ اللہ، زمین کے اوپر ان کے سامنے سجدہ کرنے والا انسان، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو کنہیں اپنا معبود سمجھ رہا ہے؟ یہ تو تیرے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں قانون کی زنجیروں کے اندر۔ 14/33 14/33 سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار 14/33 دن اور رات کی گردشیں جو تمہیں نظر آتی ہیں، یہ سب تمہارے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ اور یہ لکم کا لام جو ہے، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے، منفعت کے لیے کیا گیا ہے، ان چیزوں سے تم نے فائدے حاصل کرنے ہیں۔ گردش لیل و نہار سے، تسخیر شمس و قمر سے، وسخر لکم الانہار۔ بظاہر یہ بات آج اہم نہیں نظر آتی، لیکن دریاؤں کو دیوتا ماننے والوں سے پوچھئے، یہ کہنا کہ ان دریاؤں کو معبود سمجھ رہے ہو، یہ تو بہائے اس لیے گئے ہیں کہ تمہارے کام آئیں، تمہارے لیے منفعت کا سامان بنے۔ اتنی بڑی تصریح اور 4-5 چیزیں یوں گنانے کے بعد کہا کہ لمبی چوڑی تفصیل میں کیوں جاتے ہو؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے تمام کا تمام تمہارے لیے مسخر کر دیا اس خدا نے، اس کی طرف سے مسخر کیا گیا تمہارے لیے۔ 1400 سال پہلے عزیزان ایمان عرب کے خطے سے دنیا کی اصطلاح میں ایک انپڑھ اعلان کر رہا ہے، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سب کا سب اس کی طرف سے تمہارے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اور تمہیں اس کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی گئی ہے۔ علم حاصل کرو، ہر شے کو تابع تفسیر بناتے چلے جاؤ۔ اب آئے وہ جو یہ کہتے تھے کہ سب فریب نگاہ ہے، سب مایا ہے، سراب ہے، چھلاوے ہیں، دام حلقہ دام خیال ہے۔ کہا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اس میں کوئی شے بھی تم دیکھو فریب نگاہ نہیں ہے، باطل حق کے مقابلے میں آتا ہے۔ حق کہتے ہیں جو چیز فی الواقع ٹھوس حقیقت ہو، ایگزسٹ کرتی۔ حق کہتے ہیں وہ شے جو کسی تعمیری مقصد کے لیے وجود میں آیا ہوا۔ حق کہتے ہیں ہر وہ شے جس کا ایک پرپز ہو،
حق کہتے ہیں وہ شے جو ٹھیک ٹھیک فٹ ان ہو جائے کسی تقاضے کے لیے. عجیب جامع لفظ ہے عربی زبان کا. قرآن انہی معانی میں اس لفظ حق کو استعمال کرتا ہے. اس کے مقابل میں جب باطل لاتا ہے بات واضح ہو جاتی ہے. کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ فریب نگاہ ہے, یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, ہم نے اس کو بالحق پیدا کیا ہے. ایک ٹھوس حقیقت ہے یہ جو کائنات ہے, فریب نگاہ نہیں ہے, دام تخیل نہیں ہے. بالحق ہم نے اس کو پیدا کیا ہے, ہم نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا. قرآن ہے عزیزان من 38/27. کہا یہ لوگ جو اس کائنات کو فریب نگاہ کہتے ہیں, سراب کہتے ہیں, ذالک ظن الذین کفروا, یہ علم نہیں ہے, یہ ظن اور قیاس ہے ان لوگوں کا, کفروا جو حقیقت سے انکار کرتے ہیں. 1400 سال پہلے ایک ان پڑھ دنیا بھر کے علماء کو یہ کہتا ہے, فلاسفر سے یہ کہتا ہے, افلاطون سے کہتا ہے, سقراط سے کہتا ہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے یہ ظن و خیال ہے, تمہارا تخمین ہے, یہ اندازہ ہے, صرف حقیقت نہیں ہے, علم نہیں ہے جو کچھ کہتے ہو. اللہ اکبر. یونان کے فلاسفر کو ایک ان پڑھ کہہ رہا ہے کہ یہ علم نہیں ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو, ظن ہے, قیاس ہے تمہارا. اور انہی خطوں میں 400 سال کے بعد انہی خطوں کو اہل فلسفہ نے یہ کہہ دیا کہ واقعی وہ ظن و تخمین تھا جو افلاطون و سقراط کہہ گئے تھے, کائنات بالحق ایگزسٹ کرتی ہے. کہتے ہیں ثبوت کیا ہے کہ قرآن یہ خدا کی کتاب ہے, انسان کی کتاب نہیں. جو بات سقراط اور پلیٹو نہ کہہ سکا وہ بات وہ شخص کہتا ہے. کتنے زور سے کہتا ہے, ذالک ظن الذین کفروا. اور دیکھتے ہیں کہ کفر کا لفظ کہاں آیا ہے, اور آپ سوچئے گا کہ ایمان اس کے مقابلے میں کیا ہوگا. ظن ہے یہ, میں کہتا ہوں کہ کتنے ختم و یقین سے یہ شخص کہہ رہا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے جو یہ تھرو کر رہا ہے اہل علم کو, اہل دانش کو. میں کہتا ہوں کہ بینش کدا ہے یونان کو مخاطب کرنا ایک ان پڑھ آدمی کا کہنا کہ جو کچھ کہتے ہو بکتے ہو, تو ظن و تخمین ہے. اس دور کے انسانی دماغ کا یہ تفریح نہیں ہو سکتا. کہا کہ کیا ہو گیا اگر یہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ ظن ہے, یہ تخمین, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کہتا تم نے سمجھا فرق ہی کچھ نہیں پڑتا. یہ کائنات, یہ دنیا جس کی قوتوں کو مسخر کر کے تم نے یہاں ایک بہشت جاویداں کی زندگی بسر کرنی ہے, یہاں تم نے اپنی زندگی کو اتنا حسین بنانا ہے, اتنی بلندیوں تک لے جانا ہے, اتنے ارتقائی منازل طے کرنا ہے. اس کائنات کے متعلق اگر یہ تمہارا عقیدہ ہو جائے کہ یہ باطل ہے, یہ قابل نفرت ہے, تمہاری زندگی یہاں کی زندگی جو ہے جہنم ہو جائے گی. فویل للذین کفروا من النار, اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے. پھر سنیے, ذالک ظن الذین کفروا, یہ ظن و تخمین ہے ان کا جو حقیقت سے انکار کرتے ہیں, اور جو اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں یاد رکھو ان کی زندگی جہنم کی زندگی اسی دنیا میں ہو جائے گی. اس دنیا میں انسانوں کے لیے یہ ساری آسائشیں جو آپ کو آپ قدم قدم پہ نظر آ رہی ہیں, یہ اس وقت شروع ہوئی ہیں جب انسان نے اس پرانے بوسیدہ بےہودہ ظنی تخمینی تخیل سے چھٹکارا حاصل کیا کہ یہ کائنات فریب نگاہ ہے. یہ سمجھا کہ یہ قانون کے دائروں میں جکڑی ہوئی ہے, اس قانون کا علم حاصل کرنا چاہیے, قوتوں کو مسخر کرنا چاہیے, اپنے فائدے کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہیے. آپ کی اس صفحہ ہستی کا نقشہ بدل گیا, تصویر بدل گئی. کہا کہ یہ لوگ جو یوں سمجھیں کہ یہ ظن و تخمین ہے, فویل للذین کفروا من النار. بات تو آگے چل کے آئے گی, لیکن یہی میں یہ عرض کر دوں کہ جس نے دنیا کو یہ سب سے پہلے یہ کچھ بتایا تھا, اسی کے نام لیوا اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارے اسی ظن و تخمین کے متبع ہو گئے کہ جس کو اس نے کہا تھا کہ اس کا نتیجہ جہنم ہو گیا.
آپ کے ہاں یہ دنیا قابل نفرت، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک ہر قسم کا ترک آپ کے ہاں منتہا و مقصود ہو گیا. شریعت سے بھی آگے بڑھ گئے آپ کے ہاں کی طریقت والے، معرفت والے، جو کہتے ہیں براہ راست ہم خدا سے پوچھ کے آئے. کیا پوچھ کے آئے ہو؟ کہ یہ دنیا قابل نفرت ہے. جی کسی خالق سے، کسی مصور سے، اس کا جو شاہکار ہو، اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ قابل نفرت ہے، یہ اس مصور اور خالق کی تعریف ہے یا اس کو قابل نفرت قرار دینا ہے؟ اور کہتے ہیں ہم اس سے پوچھ کے آئے ہیں. جیسے وہ یہ کچھ کرنے کے بعد تورات کے الفاظ میں پھر اس کے بعد پچھتا رہے ہیں اللہ میاں کہ یہ میں نے کیا باطل کا ایک نقشہ گھڑ دیا، یہ میں نے کیا قابل مذمت، قابل نفرت ایک کائنات بنا دی. کہتے ہیں اس سے پوچھ کے آئے ہیں. وہی ویدان کا تصور، وہی حکمائے یونان کا فلسفہ، صرف اس کے یہاں ترجمہ کر کے عربی کے الفاظ آپ نے اس میں رکھے اور سمجھ لیا کہ یہ عین دین ہے، مغز دین ہے. پھر یہ کائنات قابل نفرت بنی، پھر یہ مادہ اس قابل بنا کہ اس کو تیاگ دیا جائے، ترک کر دیا جائے. پھر یہ آپ کے یہاں کے سارے تصور آ گئے کہ یہ مادی دنیا بالکل کافروں کے لیے بنائی ہوئی ہے، مومن کے لیے اگلی دنیا ہے. یہاں کا مومن اس طرح رہتا ہے جیسے قید خانے میں قیدی رہتا ہے. یہ سارے تصورات آپ کے ہاں دین میں بن گئے اور دین مذہب میں تبدیل ہو گیا. بات سیدھی سی ہے. ان تصورات نے آپ کے ہاں کیا قیامتیں برپا کی. کسی دوسرے وقت پہ اٹھا رکھتا ہوں کہ جب میں آؤں گا اسلام کی تاریخ پر. مسلمانوں کی تاریخ تو آپ نے بہت پڑھی ہوگی. تاریخ عزیزان مان قابل مطالعہ ہے اسلام کی، کہ یہ اسلام کیا دین تھا، اس کے بعد یہ موجودہ مذہب کس طرح سے بنا اور اس نے کیا تباہیاں پیدا کی. قرآن نے جو کہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تباہی ہے ان کے لیے جو اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں، جہنم کی زندگی ان کی ہو جائے گی. میں بتاؤں گا اس وقت کہ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو شاعر ہو صوفی کی ناخوش اندیشی، کتنے سفینے ڈبا دیے. پھر اسی فلسفے کو دین بنا کے، پھر ہی اسی ویدانت کو معرفت اور طریقت قرار دے کے، پھر اس دنیا کو قابل نفرت قرار دے کے، خدا کے اس شاہکار کو مذمت کے قابل قرار دے کے کتنے سفینے ڈبو دیے انہوں نے. بہرحال کائنات بالحق پیدا کی، بڑا عظیم اعلان. عزیزان مان تاریخ انسانیت میں یہ اعلان عظیم ہے جو قرآن نے آگے کیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق 29/44 بالحق پیدا کی ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، وہاں کفر کہا تھا نا، اس کو بالحق نہ سمجھنا کفر، اس کو بالحق سمجھنا ایمان. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشور کی لیلا ہے، یعنی وہ ایک کھیل کھیل رہا ہے اور کھیل کے طور پہ اس نے یہ پیدا کیا. عزیزان ایمان قرآن سمجھنا ہو تو اس کے پاس منظر میں یہ پہلے سمجھیے کہ مختلف دنیا کے اقوام اور مذاہب میں اور فلسفے میں پہلے اعتقادات کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے. وہ چیزیں جب سمجھ میں آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کس چیز کی یہاں تردید کر رہا ہے، تقلید کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے. پہلے یہ سمجھیے کہ یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ یہ کائنات اور اس کی تخلیق ایشور کی لیلا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، ہندوؤں کے ہاں آپ بھی نٹراجن کہتے ہیں. پھر قرآن کی اس آیت کی طرف آئیے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس سلسلہ کائنات کو محض کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا ہے، ہم کھلاڑی نہیں ہیں. جب یہ پتہ چلے نا کہ یہ کس چیز کی تردید کرتا ہے، پھر حقیقت اجاگر ہو کے سامنے آتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. مین اسدت خدا رہا کہ ہم کھیل کے طور پہ بچوں کی طرح ایک گھروندہ بنائیں، ناٹک کا کھیل رچایا ہوا ہو، یہاں سارے سٹیج کے اوپر ایکٹر ہی آئے ہوئے ہوں، نہ بادشاہ ہو نہ بھنگی ہو.
یہ غلط ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اسے ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر پیدا کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ علم کی کمی ہے جس بنا کے اوپر لوگ یہ ایسا سمجھتے ہیں۔ 44/38 پلیٹو نے کہا کہ سینس پرسیپشن سے، حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ علم کہتے کس کو ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہوا کرے اس کے پیچھے مت لگا کر۔ عظیم آیت ہے یہ برادران عزیز، قرآن جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر یہ علم ہے کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو تمہاری یہ جو سینس پرسیپشن ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا مائنڈ، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ جس بات کو تم نے مانا تھا، اس نے مانا تھا، اس کے صحیح ہونے کی شہادت تم نے دی تھی۔ علم کی ڈیفینیشن دے دی قرآن نے کہ علم وہ علم ہے جو پرسیپچول نالج ہوتا ہے، سینس پرسیپشن سے حاصل ہوتا ہے۔ سمع اور بصر، سماعت اور بصارت گویا یہ نمائندگی کرتی ہیں انسان کے حواس کی، سینسز کی، اور اس کے بعد یہ سنتا تو دیوانہ بھی ہے، پاگل بھی دیکھتا ہے، اس کے سننے کو اور اس کے دیکھنے کو آپ علم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اس لیے کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا مہیا کرتی ہیں تمہارے ہاں کہ یہ حواس، یہ سینسز، یہ پھر آگے جاتا ہے ایک اور مرکز کی طرف جسے مائنڈ کہا جاتا ہے، جسے فؤاد کہا جاتا ہے۔ پھر وہ مائنڈ نتائج جو مستنبط کرتا ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ علم کی ڈیفینیشن ہوئی کہ حواس کے ذریعے سے خارجی کائنات کی معلومات وہاں پہنچا کر اسے دل کی دنیا کے سامنے لایا جائے، وہاں وہ اس کو چھان کر پھٹک کر صحیح نتائج جو مرتب کرے گا، اس نتیجے کا نام علم ہوگا۔ قرآن اسے علم کہتا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے قرآن کی روح سے علم۔ تو آپ نے دیکھا کہ جسے سینس پرسیپشن کو یا پرسیپچول نالج کو پلیٹو جیسا اتنا بڑا فلاسفر ہے وہ ناقابل اعتماد قرار دیتا ہے، قرآن علم کی ڈیفینیشن وہ دیتا ہے۔ 17/36 سوال یہ ہے کہ یہ ساری ڈسکشن قرآن کی روح سے محض اکیڈیمک ڈسکشن ہی تھی، یہ کوئی نظری تعلیم دی جا رہی ہے؟ قرآن کا تو مقصد یہ نہیں، وہ تو اپنی ہر تعلیم سے ایک حقیقت کی طرف پہنچاتا ہے۔ سنیے یہاں علم کی یہ ڈیفینیشن دی، 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں، بصارت، سماعت، قلب، جو ان سے کام نہیں لیتے۔ کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، دنیا میں تم شہری متمدن آبادیاں ہوں یا باہر صحرائی آبادیاں جنہیں جن و انس کہتا ہے قرآن، کہتا ہے ان میں سے ایسے تمہیں نظر آئیں گے کہ جو اپنی زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جہنم کی زندگی بسر کرنے والے۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ انہیں دیکھ کے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو جہنم کی زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ کون ہیں یہ لوگ جو بالوضاحت اس چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ جہنم میں زندگی بسر کرنے والے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ ہیں کہ سینے میں دل رکھتے ہیں، کھوپڑی میں دماغ رکھتے ہیں، اس سے کام نہیں لیتے۔ دیکھا جہنم کی زندگی بسر کرنے والے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں ان کے ماتھے میں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا،
کان بھی ہیں ان کے، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے. کہا پیکر کے اعتبار سے دیکھیے انسان نظر آئیں گے، لیکن اولئک کل انعام بل ہم اضل، انسان نہیں، حیوانی سطح پہ زندگی بسر کرتے ہیں، حیوان ہے. کہا نہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اولئک هم الغافلون، یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود اپنے ماحول اور اپنی کائنات سے بے خبر رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں. حیوان انسٹنکٹ کے ذریعے سے تو ایک چیز حاصل کر لیتا ہے، اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کتا اپنی سونگنے کی قوت سے ان چیزوں تک پہنچ جاتا ہے جن تک ابھی انسان آلات کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہا. وہ یہ پھر دوسرا سبجیکٹ ایک آ جائے گا. یعنی حیوان بہرحال اپنی انسٹنکٹ جبلی صلاحیتوں سے تو کام لیتے ہیں، یہ انسان جو یہ ساری صلاحیتیں رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے. کہا یہ حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں، اپنے ماحول سے اور کائنات سے بے خبر رہ کے زندگی بسر کرنے والے، انہی کو تو جہنمی کہا جاتا ہے. 7/179 7/159 7/159 یہ وہ گروہ ہے کہ جو ان چیزوں سے کام نہیں لیتے، یہ ہیں اہل جہنم. ان کے برعکس ایک اور گروہ ہے، ان کے متعلق کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ارض و سما کی تخلیق میں، لیل و نہار کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے بڑی بڑی نشانیاں. نشانی آیت قرآن وہاں کہتا ہے کہ جہاں ایک محسوس شے سے کسی غیر مرئی حقیقت کی طرف آپ پہنچ جائیں. دھواں نشانی ہوتی ہے اس بات کا کہ نیچے آگ جل گئی. صحرا میں جہاں کوئی دور دور تک نظر نہ آئے، کتے بھونکنے کی آواز یہ کہہ دیتی ہے کہ جہاں کوئی آبادی. یہ اس چیز کی آیت ہوتی ہے، آیت اسے کہتے ہیں. یہ کائنات کے اندر جو کچھ یہ سلسلہ ہے یہ آیت ہے، ان میں آیات ہیں ان کے لیے، لأولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے. یہ کون ہے صاحبان عقل و بصیرت؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے کھڑے بیٹھے لیٹے، لفظ آیا ہے یذکرون، اللہ کا ذکر کر. اب ذکر سے ہمارا خیال جیسا آپ کو پتا ہے، میں پہلے درسوں میں بتا چکا ہوں، بس ذکر کا لفظ آیا اور اللہ کا ذکر تھا ہے، اور ہو حق کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہمارے کان، ضربیں لگ رہی ہیں اللہ کے ذکر. اور میں نے ابھی 2 درس پہلے بتایا تھا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس سے تو میں نے کہا تھا یہی ہوا نا کہ یہاں ہم ضربیں لگا رہے ہیں، وہاں وہ بیٹھا یہ کچھ کر رہا ہوگا. یذکرون اللہ، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے یذکرون اللہ. سنیے یہ کیا ہے ذکر الہ. قرآن عزیزان من وہ تو کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہمیں ابہام کے اندر کے، اس کے بعد بات نہ پتہ چلے وہیں یا اس سے ذرا ادھر ادھر آپ دیکھیے گا، اپنے ہر لفظ کی تشریح، اپنے ہر اصطلاح کا مفہوم بیان کر دیتا ہے. کون ہے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تخلیق کائنات میں غور و فکر کرنے میں. غور فرمایا آپ نے کہ ذکر الہی کہا کیا ہے؟ ذکر کے معنی ہوتا ہے کسی شے کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا. وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. کائنات میں نظم و نسق، کائنات کا نظم و نسق جس طریق انداز و قاعدے سے چل رہا ہے ہر وقت اس پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یذکرون اللہ ہے، قوانین خداوندی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے.
یعنی کرتے کیا ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کائنات کی فکر کرتے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے، پھر غور و فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچی؟ کہتے ہیں وہ کوئی ایک ایک چیز کی ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کائنات کو نشو دینے والی قوت جسے خدا کہتے ہیں، ہم تخلیق ارض و سما کے اس قدر مسلسل متواتر فہم، غور و فکر اور ریسرچ و تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تو نے کائنات کی کسی شے کو باطل پیدا نہیں کیا۔ انہیں مومن کہتے ہیں عزیزان، یہ خدا کا ذکر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کائنات کی ہر شے کے متعلق تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا کہ یہاں کوئی شے باطل نہیں۔ کہا تھا نا کہ یہ کام جو ہے یہ تو ریسرچ اسکالر سائنٹسٹ دنیا کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہماری تو آج 20ویں صدی میں بھی یہ کیفیت ہے ابھی کہ ہمارے گرد و پیش 20 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے فائدہ پیدا ہوئی، ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پیدا ہی کیوں ہو گئی۔ اب اونجے کا ٹرتا پھرتا ہے، اڑتا پھرتا ہوں گرمیاں چ آ جانا ہے، سانو ایسا ہی پتا بھی وہ لڑتا ہے تو بخار سے آ جانا ہے، آ بوسا سوچا ہے کہ وہ لڑ گیا ہے، وہ بعد سوال پیدا ہوتا پہ گل سمجھ نہیں آئی ہے کہ آ کیوں پیدا کر دیتا اللہ میاں۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بنتے؟ 5-4 سال کا عرصہ ہوا ہے جنوبی امریکہ سے، جہاں ایک سائنٹسٹ کا ایک گروپ آیا تھا ریسرچ اسکالر کا، وہ آیا تھا یہاں سے آپ کے ہاں کے تتیے اور گھڑ جو ہیں ان کو لینے کے لیے کہ لا تہاڈا بوٹا نہیں سجاؤ گے، ساڈا سجاؤ گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں وہاں ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں کی فصلوں کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ برسوں کی ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے سے پہنچے ہیں کہ یہ تمہارے ہاں کا یہ جو تتیہ ہے یہ اس کیڑے کو طلب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہاں نہیں ملتا، ہم یہاں سے امپورٹ کر کے لے کے چلے ہیں وہاں کا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سام کے جس کے متعلق ہمیں یعنی سام کہا نہیں اور موت آئی نہیں صاحب کہ اس کا تو کام ہی اتنا ہے، یعنی موت کا پیغمبر، اجل کا فرشتہ، سام تک کوئی ذہن میں بات نہیں آئی۔ اس کے لیے کسی امریکہ سے ڈیپوٹیشن کی ضرورت نہیں پڑی، ذاتی بات ہے۔ میرے آپریشن کے بعد جب ہیمریج کی یہ صورت ہو گئی تھی کہ خون تھمتا نہیں تھا، اور اس کے بعد احباب کی بھی یہ صورت تھی اور معالجوں کی بھی یہ صورت تھی کہ یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں۔ اس بے آس میں آخری چیز جو تھی بعد میں بتایا گیا کہ سام کے زہر کا ایک انجیکشن تھا کہ جس نے دوبارہ زندگی دی۔ ڈاکٹر صاحب تو تائید کر دیے۔ یہ ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کس قدر اسپونٹینیسلی بات آگے نکلتی ہے۔ آگے کہا ہے سبحانک، تو بڑا، اس سے بڑی بعید بات تھی کہ تیرے جیسا خدا ہو اور کوئی چیز باطل پیدا کر دے۔ تینوں سے رب کہنا سجدہ ہی نہ سادہ جی، آ گل کتے ہوئی۔ رب جس کو کہا جائے، جس کا پرپز مقصد یہ ہو کہ وہ ہر شے کی نشو و نما ابتدا نقطۂ آغاز سے تکمیل تک پہنچانے والا،
رب کہنا اور کہنا یہ کہ کائنات کی چیزوں کو بادل پیدا کیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے اس لفظ کی قرآن کی ہے۔ کلام اس کا ہے، باتیں ہمارے سینے کی طرف ہو رہی، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ ایسے وقت میں کسی سائنٹسٹ سے پوچھیے جب وہ برسوں کے تجربے کے بعد جب اس کو ٹیسٹ میں یہ نظر آ جائے کہ اوہو یہ بات اس میں سے آئی، اس وقت اسپونٹینیسلی اس کی زبان کے اوپر یہ چیز آئے گی، سبحان اللہ، اوہو خدا کہنا جچتا ہی اسے، تو بڑا بھائی۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہماری ہر وقت پھر یہ آرزو یہ ہے فقنا عذاب النار، یہ ہے وہ طریق کہ جس سے ہم جہنم کی زندگی سے بچ سکتے۔ سانپوں کے ڈسے ہوئے تتیوں نے جن کی ہاں کا یہ بگاڑا ہوا ہو، جہنم کی زندگی نہیں تو کیا یہ جنت کی زندگی ہے؟ آرزویں ان کی پھر یہ ہوتی ہیں کہ جو گوشے ابھی ایسے رہ گئے ہیں جہاں تک ہماری تحقیقات نہیں پہنچ سکی، وہاں ابھی تک یہ صورت ہے کہ زندگی جہنم کی ہے۔ تو رب کہلاتا ہے، اے رب ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری اس کائنات کے کسی گوشے کو بھی جہنم نہ رہنے دیں، جنت میں تبدیل کر دیں ربنا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، سنیے عزیزان مان کہ یہ نار کیا ہے، یہ جہنم کی زندگی کیا ہے۔ یہ جو کائنات کی ریسرچ کے بعد کائنات کی قوتوں سے فائدہ نہ اٹھانے والے ہیں، ان کی زندگی جہنم کی جو زندگی ہے وہ ہے کیا؟ قرآن ہے عزیزان مان، کہا اس لیے کہ ربنا انکا من تدخل النار، اس لیے کہ جسے اس جہنم کے اندر زندگی بسر کرنی پڑے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فقد اخزیتہ، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ وہ ساری دنیا کی تاریخ میں نگاہ ڈالی عزیزان مان، جتنی کوئی قوم مذہب پرست تھی اس کا تصور کائنات کے متعلق یہ تھا کہ قابل نفرت ہے، اتنی ہی وہ قوم دنیا کی قوموں کے مقابلے میں ذلیل و خوار۔ دنیا میں قوت و حشمت اور ذلت اور خواری کے ماپنے کا ایک مقیاس، ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جتنی کوئی قوم دوسری اقوام کے مقابلے میں ذلیل ہوگی، آپ سمجھ لیجئے کہ اسی حد تک اس قوم میں مذہب ہے۔ جتنی بلندیوں تک قوم پہنچے گی، یاد رکھیے کہ اس میں دین اجاگر ہوگا اس قوم کے اندر، نام خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ رکھ لے۔ فقد اخزیتہ، خود ذلیل و خوار ہوگی۔ اور اس کے بعد عجیب چیز کہی کہ اقوام عالم کے اندر ہو سکتا ہے کہ ذلیل و خوار قوم کو کوئی خیرات کے طور پہ کچھ دے دے، مدد کر دے۔ کہا یہ خیرات کے طور پہ لینے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے دوست ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ جنہوں نے کائنات کی قوتوں کو ان کے مقام پہ نہیں رکھا ہے، یہ جو اس سے کام نہیں لینے والے، یاد رکھو دنیا میں ان کا دوست کوئی نہیں ہوگا، ایکسپلائٹ کریں گے مدد دے۔ اللہ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہاں لے جاتا ہے یہ قرآن بات سائنٹیفک ریسرچز کی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ سائنسی کتاب تو ہے نہیں، بات تو اس نے یہ بتانی ہے کہ اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ لانا تو اس نے وہاں تھا، اس گوشے سے بھی وہیں لے کے آیا ہے۔ جو یہ نہیں کرے گا، جہنم کی زندگی، جہنم کے معنی ہے ذلت و خواری کی زندگی۔ ذلت و خواری میں تم سمجھ سکتے ہو کہ خیر کے لیے کہیں سے آٹا مانگ کے ہی کھا لیا، صحیح کوئی گال نہیں ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے مل تو جائے گا، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ تمہارے دوست ہو گئے۔ غور کر رہے ہیں برادران عزیز بات کہاں جا رہی ہے؟ اور اب تو ہمیں کہیں دور جا کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ دوست ہوتے ہیں یا نہیں۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ 3/18991، یہ ہے جی وہ ریفرنس آپ نے، یہ وہ آیت مسلسل چلی آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس وقت نہیں کہا۔
یہ آیات اللہ، ان پہ غور کرنے والے سنیے انہیں کیا کہا گیا. پہلے تو یعقلون کہا تھا، عقل و فکر سے کام لینے والے. اولی الالباب کہا تھا، کہا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین 45/3. انہیں مومن کہا جا رہا. اور آگے چلیں، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. ایمان سے بھی اللہ درجہ صاحب یقین 45/4. انتہائی درجہ آپ کے یہاں متقی کا. مسلمانوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سب مسلمان تو ہے لیکن بڑے ہی متقی ہے. وہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اس کی ڈیفینیشن دیکھی، لیکن بہرحال سب سے بڑا مقام ہمارے ہاں مذہب کی دنیا میں بھی متقی کا ہی کہا جاتا ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ آیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، اور آگے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. اختلاف لیل و نہار اور تخلیق ارض و سماء اور تقدیر شمس و قمر کے اندر آیات ہیں ان کے لیے جو ان آیات سے چشم بصیرت کو وا کر کے ان کا مطالعہ کر کے حقائق پہ پہنچتے ہیں. انہیں متقی کہا جاتا ہے. متقیوں کے لیے اس کے اندر آیات. یہی مومن ہیں، یہی مقنین ہیں، یہی متقی ہیں، یہ اولی الالباب ہیں، یہ صاحبان عقل و بصیرت ہیں، یہ پرسیپچول نالج حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد صحیح نتائج کے اوپر پہنچتے ہیں. 10/6 کس طرح سے. اور اس سے آگے تو ایک آیت ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں. اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے دنیا کے اندر جا کر. یہ ٹھیک، ان ملکوں میں جا کے تبلیغ کرنی چاہیے جنہوں نے جتا کھاندے ہوتے. عجیب قوم ہے. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لاگ ہوگا تھا. یہ اس وقت ساری دنیا جہنم کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے. نہ افراد کو کہیں چین ملتا ہے، نہ اقوام کو کہیں سکون ملتا ہے. عدم سکون اور عدم اطمینان سے یہ دنیا شعلہگار بن رہی ہے. دنیا نے اپنے اپنے ناکام تجارت کو دیکھ لیا. تجربہ کرنے کے بعد ہر نظام باطل ہوا، ہر نظام نے شکست کھائی، کسی نے کچھ نہیں دیا. ہمارے پاس ایک نظام ہے، ہمارے پاس ایک زندگی کا ضابطہ ہے جو نوع انسانی کی تمام معاشی، اقتصادی، تمدنی، عمرانی، نظامی مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے. ایک حل، واحد حل جو کبھی ناکام نہیں ہوا، جسے کہیں شکست نہیں ہوئی. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اوپر شہادت دیتا ہے. آسمان پہ اس کے خدا کے فرشتے اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ سارا کچھ وہ ہے حل، اور اس کے بعد زیادہ زیادہ ہے کہ اللہ جواب. پیڑ کے جھونپڑے میں آگ لگی ہے، اندازہ لگائیے. اسلام کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. اسلام کی تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ ایمان کس طرح سے لایا جاتا ہے؟ ایمان ایمان یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد جو میں نے کہا اختلاف لیل و نہار اور تکمیل شمس و قمر، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو تمہارے سامنے حق کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں. سنیے اگلی بات، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. ان آیات اللہ کے بعد کون سی بات باقی رہ گئی ہے جو پھر تم ایمان لاؤ گے اس کے اوپر؟ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے تو پھر کون سی بات اور باقی ہے پھر اس کے اوپر ایمان لاؤ گے تم؟ ان آخری چیز قرآن نے یہ بتائی ایمان لانے کے لیے، یہ آیات اللہ جو آپ، پھر کون سی بات پھر اور باقی ہوگی جسے دیکھنے کے بعد تم اللہ سے ایمان لاؤ گے اگر اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیات اللہ ہیں جن کے بعد انسان مجبور ہو کے جھک جاتا ہے اس کے سامنے سے.
یہی ہیں وہ ذرات کائنات کے جن کے مطالعہ مشاہدے تجربے کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یاری، ایک ایک ذرے پہ پھر سجدہ کر لیتے. وہ تو جیم دین کے الفاظ میں وہ کیا گزرتا ہے یہ کہ مجھے یہ تو پتا نہیں کہ پادری جسے خدا کہتا ہے وہ کون ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ جس نے اجرام فلکی کا یہ نظم و نسق جاری کیا ہے وہ جو کچھ بھی ہے اس کے سامنے بے ساختہ میرا سر جھک جاتا ہے. اب یہ حدیث ان بعد اللہ ہے آ جاتے جو میں ہوں، اس کے بعد پھر کون سی بات باقی رہ جائے گی جو ہم پیش کریں اور تم اس کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی آخری دلیل ہے قرآن کی یہ برادران عزیز ایمان لانے کے بعد. اور پھر اس نے اس عرض کی شے کے اشیاء کے متعلق یہ بات نہیں کہی. میں نے دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا سماوات کے متعلق یہ کچھ کہتا چلے آ رہا ہے. یہ سماوات کے متعلق کسی کے اس سے پیشتر ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل مطالعہ ہیں، قابل مشاہدہ ہیں. یا تو وہ دیوی دیوتا تھے یا بہرحال یونان کے فلسفے کی تقویت یہ تھی. آپ کو پتا یونان کا فلسفہ جو ہے، پھر بات آگے چلی جاتی ہے، وقت دوڑ رہا ہے. یونان کا فلسفہ ہے لائف یا زندگی کو وہ سائیکلک آرڈر جنتی، صراط مستقیم نہیں، آگے بڑھنے والی ارتقائی منازل طے کرنے والی زندگی نہیں، ایک چکر کے اندر زندگی چل رہی ہے. یہ بات اور ہے. میں کیا اس لیے رہا تھا کہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا اس سے کہ یہ جو اجرام فلکی جو خدا سے زیادہ قریب ہیں وہ سارے گول ہیں، اس لیے زندگی جو ہے وہ چکر ہے. وہ اتنا ہی سمجھتے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہم بھی اس دور میں ہوتے تو یہی کچھ سمجھتے. سماوات کے متعلق ذہن میں کچھ آ ہی نہیں سکتا تھا، اہل علم بھی کچھ نہیں جانتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے برادران عزیز سنیے اور پھر اس کے اوپر وعظ کیجیے اور پھر کہیے، اپنے دل سے پوچھیے کہ یہ کلام انسان کا ہو سکتا ہے کسی طرح سے 1400 سال پیشتر. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. کہا نشانیاں ہیں اس کی اس زمین کے اندر اور یہ اجرام فلکی اور ان کے اندر جو جاندار مخلوق ہم نے پیدا کی ہوئی ہے. سماوات کے اندر فیہما ہے برادران عزیز من دابۃ، ارض اور سماوات ان دونوں کے اندر قرآن. ارض کے اندر تو یہ زندگی جو ہے ہمارے سامنے ہے، سماوات میں اجرام فلکی میں سے ایجے اجرام جن میں زندگی کا امکان قرآن بتا رہا ہے 1400 سال سے. اور حیرت یہی ختم نہیں ہو جاتی، حیرت ہوتی ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھ کے جو لفظ آگے آتے ہیں. عرض کے اندر جاندار لفظ دابہ کہتے ہیں ہر ذی حیات، اس کی کوئی شکل نہیں. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی حیث کیا ہے، وہ کیسر کیا ہے. کہا یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے ذی حیات کا عرض میں بھی ہے سماوات میں بھی ہے، دونوں کا ذکر کہا ہے قرآن نے. اس میں ان میں بھی ہوں گے. اور سنیے عزیزان من، اب تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس دور میں یہ چیز جو ہے یہ تو سائنٹسٹ پہنچ گئے ہیں کہ بعض قرے ایسے ہیں جن کے اندر زندگی کی نمود نظر آتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارا ایرا نہیں بلکہ یہ 4 دن کی ابھی بات ہوئی ہے کہ یہ چیز جو اٹیمپٹ ہے انسانوں کی کہ زمین والے جو ہیں ان آسمانوں کے اوپر پہنچ کے ان کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر رہے ہیں. لینڈنگ تک کی صورت ہو رہی ہے چاند میں سے ہی جہاں زندگی کی ابھی نمود نظر نہیں آتی. اس کے بعد دوسرے اجرام بھی تو ہیں جن میں یہ کہتے ہیں کہ زندگی کی امکان ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں. آج اس وقت آج سے 10 سال پیشتر بھی کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آتا تھا یہ کہ اگر ان میں کوئی ذی حیات ہیں تو کسی طرح سے ہم اور وہ کبھی اکٹھے ہو جائیں گے. اب سنیے قرآن کی آیت کہ ارض اور سماوات کے اندر جاندار مخلوق ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور یاد رکھو خدا کے قانون مشیت کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کسی دن. میرے
کہ ہے بتاؤ کس طرح سے یہ مانا جائے کہ یہ وحی کی کتاب خدا کا کلام ہے، انسان کا نہیں۔ 42 اور 29 1400 سال پہلے بات ہو رہی ہے دیوانے من۔ یہ کچھ کہنے کے بعد اب آپ آئیے آگے۔ آج تو آپ کو پتا ہے نا کہ علماء کرام کن کو کہا جاتا ہے، ان کے اپنے میدان کی تو بات چھوڑ دیجیے، عملی زندگی میں تو آپ کو پتا ہے سوئی کی تاگا نہیں پاؤنا ہوتا ہے۔ اس 20ویں صدی میں بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ شیشے کا ایک ڈل ہے، اور اس میں یہ جو رات کو تارے نظر آتے ہیں یہ اس میں جواہرات جڑے ہوئے، 7 آسمان ہیں، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ نیچے ہیں، پھر اوپر سے او شیشے کا ڈال ہے۔ 7واں آسمان جو ہے اس کے اوپر سمندر پانی ہے، اس پانی میں 8 پہاڑی بکرے کھڑے ہیں سمندر میں، وہ اتنے بڑے ہیں، مسکرائیے نہیں جی، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں کہ مسکرائیے نہیں تو بھی ہنستا ہی۔ پہاڑی بکرے کھڑے ہیں اور وہ سمندر ان کے گھٹنوں تک پہنچ رہا ہے۔ ان پہاڑی بکروں کے سر کے اوپر ایک تخت ہے جسے عرش کہتے ہیں، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھے۔ آج آپ کے ہاں یہ تعلیم حاصل کرنے والے جو ہیں ان کو سند فضیلت ملتی ہے کہ اب آپ عالم ہو گئے، جمع ہے علماء۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھ، علماء کسے کہا ہے؟ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، کیا تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ بادلوں سے بارش کس طرح برستی ہے، پھر اس بارش سے زمین مردہ حیات تازہ کس طرح حاصل کرتی ہے، پھر ایک ہی زمین ایک ہی پانی ننھے سے بیج کے تفاوت سے درختوں میں اور درختوں کے پھلوں میں کس کس قسم کا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، کہا یہ تو پھر بھی زندگی کی نمود کی دنیا ہے، یہ پہاڑوں کی چٹانیں کہ جن میں تمہیں حیات کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، بظاہر یہ قابل مطالعہ شے نہیں ہے، کہا کبھی ان پہ بھی جا کے غور کیا کہ ان کی مختلف تہیں اور تہوں کے مختلف رنگ اور ان کے اندر کے تفاوت یہ کس کس چیز کی داستان بیان کر رہے ہیں؟ تم جاؤ ان گونگے پہاڑوں کے سامنے جا کے ان کے مختلف رنگ کی جو تہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تمہارے اندر کس کس ارتقاء کی کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں کی دنیا کے اندر چلو کرو، وَالدَّوَابِّ، یہ رینگنے والے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم، ان پہ غور و فکر کرو، وَالْأَنْعَامِ، یہ مویشیوں کے اوپر دیکھو، مختلف الفانها کذالک، دیکھو کہ ان کی کس قدر انواع و اقسام ہے، کس قدر متنوع قسم کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تم تو شاید غور نہ کرو گے، وہ لوگ ہیں جو ان پہ غور کرتے۔ انما یخشی اللہ، وہ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ اس تحیر انگیز کارگاہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی عظمت سے ان کے دل جھک جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ من عبادہ العلماء، انہیں علماء کہتے ہیں۔ بہت فرمایا برادران نے، انہیں علماء کہتے ہیں۔ وہ اس حقیقت پہ پہنچتے ہیں کہ ان اللہ عزیز غفور،
عزیز، بڑی قوتوں کا مالک، وقور، ہر قسم کی تباہی سے اس کو محفوظ رکھنے والا سلسلہ کائنات ہے۔ کیا صفات آئی ہیں یہاں 35/27-28۔ کہا تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ قرآن واقعی ایک حقیقت ثابتہ ہے، یہ ریالٹیز دیتا ہے، یہ حقائق دیتا ہے؟ کہا یہ سمجھنا چاہتے ہو، آؤ تمہیں بتائیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ انسانی علم کو آگے بڑھنے دو، یوں یوں اس کا علم آگے بڑھے گا، کائنات کے سربستہ رموز ان پہ سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا، ایک ایک کر کے پردہ اٹھتا چلا جائے گا، اور یوں یوں یہ پردے اٹھیں گے، ہر اٹھنے والا پردہ پکار کے کہے گا کہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ رموز کائنات کی پردہ کشائیاں قرآن کی حقیقت ثابتہ کے دلائل بنتے چلے جائیں گے۔ وہ مذہب تھا کہ جو ڈرتا تھا کہ سائنس کے انکشافات ہوئے تو ہم ختم ہو گئے، ہو گئے سارے مذہب تو ختم ہو جاتا ہے، مذہب تو چمگادڑ ہے، اندھیرے میں زندہ رہتا ہے، دیکھ سکتا ہے، روشنی آنے کے بعد تو اندھا ہوتا ہے۔ یہ دین ہے جس کی کیفیت یہ چیلنج کرتا ہے وہ انکشافات عالم کو، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہارا ہر انکشاف نیا جو ہے میری حقیقت کی دلیل بننا ہے، اس میں آؤ تم انکشاف کرو۔ یہ کہتا ہے قرآن کا یہ طریقہ ہے 41/53۔ وقت ختم نہ ہو جائے، بات اہم اب آ گئی۔ میں نے کہا یہ ہے کہ حقائق کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے والے، پرسیپچول نالج، حواس کے ذریعے سے، علوم کے ذریعے سے انکشافات کرنے والے، کائناتی قوتوں کو مسخر کر کے ان سے کام لینے والے، قرآن نے یہ کہا ہے یہ مومن ہیں، یہ متقی ہیں۔ مان ذہن اس طرف چلا جائے گا کہ کیا یورپ کی اقوام جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے جس وقت جو کچھ اس وقت تک بیان ہوا ہے، کیا پھر انہیں اس کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا؟ انہیں کہا جائے گا کہ قرآن جن کو مومن یا متقی کہتا ہے وہ اقوام ہیں؟ نہیں برادران، تم کہو گے کہ ابھی ابھی تم نے خود اپنی ہی تردید کر دی، بات آدھی تھی ابھی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے جلدی سے بات پوری کر لینی چاہیے کہ آدھی بات نہ آج کہیں رہ جائے۔ زندگی اتنی ہی نہیں جس کا تعلق فزیکل لاز یا فزیکل کائنات سے، زندگی کا بڑا حصہ تو انسانی زندگی بھی ہے۔ جس طرح سے باہر کی کائنات کے اندر یہ قوانین خداوندی جاری و ساری ہیں، اس نے کہا یہ ہے کہ اسی طرح انسانوں کی اپنی زندگی کے متعلق بھی ہم نے اسی قسم کے غیر متبدل قوانین دیے ہیں، لیکن وہ فطرت کے قوانین کی طرح باہر کی دنیا میں بکھرے ہوئے نہیں ہیں کہ جنہیں تم اپنے علم اور ہنر سے، انکشافات سے ان کی پردہ کشائی کر کے معلوم کر سکو۔ یہ وہ قوانین ہیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے نازل کیے۔ باہر کی دنیا کے قوانین سے باہر کی قوتوں کو مسخر کرو، ان قوتوں کے محاصل کو ان قوانین کی روشنی میں استعمال کرو جو وحی کے ذریعے سے قرآن میں دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرو گے تو اسے مومن کہا جائے گا، اس لیے کہ جہاں اس نے یہ کہا تھا جو کائنات کے قوانین پہ غور و فکر نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44۔ یہ بھی یاد رکھو اس کے ساتھ کہ جو خدا کے قوانین کے مطابق جو اس نے کتاب میں نازل کیے ہیں قرآن میں، اس کے مطابق انسانی زندگی کے معاملات کے فیصلے اس کے مطابق نہیں کرتے، وہی ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں ایسی قومیں بتائیں، ہم نے کہا تھا نا کہ سمع و بصر سے، قلب سے کام لو، پھر حقائق کے اوپر پہنچو، تو کیا اتنی سی چیز کافی ہو جائے گی انسانی زندگی کو جہنم کی جگہ جنت بنانے کی؟ اس نے کہا نہیں، عجیب چیز ہے یہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً۔ وہ ہلاک شدہ قوموں کی
جو تباہ ہو چکی ہیں اس سے پیشتر قوموں کی، ان کی کہانیاں داستانیں سامنے لانے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو ہم نے تم سے بھی زیادہ صاحب قوت اور صاحب تمکنت بنایا تھا، ان کو ہم نے سمع اور بصر اور قلب دیے تھے، انہوں نے ان سے کام بھی لیا تھا. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن سمع اور بصر اور فؤاد سے حاصل کردہ جو ان کا علم تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ خدا کے ان قوانین سے انہوں نے انکار کیا جو وحی کی روح سے ان کی زندگی کے متعلق دیے گئے تھے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، یہ جب ہم یہ قوانین دیتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے ان کا مذاق اڑا دیا، ان کی داستانیں باقی رہ گئی. اب بات مکمل طور پہ سامنے آ گئی. خارجی کائنات میں سائنٹیفک انکشافات کے ذریعے سے، ریسرچز کے ذریعے سے خارجی کائنات میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں خدا کے ان قوانین کی روشنی میں نوع انسانی کی منصب کے لیے صرف کرنا جو اس نے وحی کے ذریعے سے دیے ہیں اور جو آج قرآن کے اندر موجود ہے. اگر صرف خارجی کائنات کی قوتوں کو ہی مسخر کرتا ہے اور ان قوانین کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا، وہ زندگی، ان کی تمدنی زندگی جو ہے وہ بھی جہنم کی زندگی بن جائے. یہ ہے کیفیت جو آج مغرب کی اقوام کی ہو گئی. اقبال کے الفاظ میں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. وہ سحر ہونی تھی قرآن کے آفتاب جہاں تاب کی روشنی کے اندر. لہذا عزیزان من، ہمارے سامنے تین کیٹیگریز ہیں. تسخیر فطرت کے ساتھ اتباع قوانین خداوندی جو قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں، یہ قوم جو ہوگی یہ مومنین اور متقین کی قوم کہلائے گی. اس کی یہ دنیا بھی درخشندہ ہوگی، اس کا مستقبل یا آخرت جو ہے وہ بھی تابندہ ہوگی. دوسری کیٹیگری تسخیر فطرت سے قوت کائنات کی جو فطرت کی قوتیں ان کو مسخر کرنا، اپنی تمدنی زندگی میں خدا کے قوانین سے انکار کرنا. یہ مغرب کی اقوام کہلائیں گی، آئیں گی. مومن نہیں کہا جائے گا. ان کی فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے سے جو قوتیں ان کو حاصل ہوں گی اس سے یہ زندگی ان کی جو ہے یہ یقیناً آسائشوں کی زندگی ہو جائے گی. لیکن ان کی تمدنی زندگی جہنم کی زندگی ہوگی. یہی وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ دوسری کیٹیگری. اور تیسری کیٹیگری عزیزان من، نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا اور نہ خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. انہیں کیا کہا جائے گا؟ مجھ سے نہ پوچھیے، اپنے آپ سے پوچھیے. یہ وہ قوم ہوگی جس کی یہ زندگی بھی تاریخ ہوگی، ذلت و خاریوں کی ہوگی، جس کی آخرت کی زندگی بھی تباہیوں اور جہنم کی زندگی ہوگی. اس لیے کہ قرآن کے الفاظ میں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو آج کی دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا. جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ پردہ، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. اور امروز کا تقدیر میں ہونا تو وہ اہم چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مقدسہ کے مطابق جو جم و جماعت سے ہیرے کی طرح چمکتی ہے، جو حضور نے فرما دیا تھا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، جس کا آج کل کے مقابلے میں آگے نہ بڑھا ہوا ہو، یاد رکھو یہ قوم ہے جو تباہ ہو جایا کرتی ہے. اور یہ وہ قوم ہے جہاں دین کی جگہ مذہب لے لیتا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا تھا، پیمانہ یہ ماپنے کا ہو جائے گا جتنا زیادہ دین سے بود اور مذہب کے اندر کوئی قوم ڈوبی ہوگی اتنی ہی وہ یہاں ذلیل و خوار ہوگی، اور جتنی یہاں ذلیل و خوار ہوگی اتنی ہی اس کی آخرت بھی تاریخ ہوگی. اور جہاں دین آئے گا،
فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا جائے گا اور ان کے ماحصل کو قرآن کی دی ہوئی مستقل اخبار کی روشنی میں نو انسانی کی منفعت کے لیے صرف کیا جائے گا، یہ انسانی دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت کی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ یہ چیز تھی برادران عزیز سورہ بقرہ کی آیت 2/164 کی تفسیر، جس سے ہم نے آج